أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنفق عليك زوجك واتق الله أمسك عليك وزوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين
خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. دوسرے 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی آیات 36 سے 39 تک پڑھی گئیں. اور کام نہیں کسی ایماندار مرد کا اور نہ ایماندار عورت کا جبکہ مقرر کرتے اللہ اور اس کا رسول کوئی کام ان کو کہ کوئی اختیار رہے ان کو اپنے کام میں، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ راہ بھولا صریح چوک کر. اور جب تو کہنے لگا اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا اور تو نے احسان کیا، رہنے دے اپنے پاس اپنی بیوی کو اور ڈر اللہ سے، اور تو چھپاتا تھا اپنے دل میں ایک چیز جس کو اللہ کھولنا چاہتا تھا، اور ڈرتا تھا لوگوں سے اور اللہ سے زیادہ چاہیے کہ ڈریں اس سے. پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی غرض، ہم نے اس کو تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ نہ رہے مسلمانوں پر گناہ نکاح کر لینا بیویوں کا اپنے لیے پالکوں کی جب وہ تمام کر لیں ان سے اپنی غرض. اور ہے اللہ کا حکم بجا لانا، نبی پر کچھ مذائقہ نہیں اس بات میں جو مقرر کرتے اللہ نے ان کے واسطے، جیسے دستور رہا ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو گزرے پہلے، اور ہے حکم اللہ کا مقرر ٹھہر چکا. وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں پیغام اللہ کے اور ڈرتے ہیں اس سے اور نہیں ڈرتے کسی اور سے سوائے اللہ کے، اور بس ہے اللہ کفایت کرنے والا. گزشتہ اتوار بھی یہی آیتیں پڑھی گئی تھیں اور اس کی تفسیر میں بہت اہم مسئلہ یہ آیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات بہت بری سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لے جبکہ وہ اسے طلاق دے چکے. منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بہو کی طرح سمجھی جاتی تھی، منہ بولا بیٹا بھی حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا. اور گزشتہ یہ بات واضح ہو کر سامنے آ چکی ہے کہ سورہ احزاب کی ابتدائی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو یا منہ بولی بیٹی کو ان کے اصلی باپ کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے، اگرچہ کہ بظاہر یہ محسوس ہو کہ جنہوں نے انہیں گود لے لیا ہے وہ انہیں حقیقی ماں باپ کی طرح پال رہے ہیں اور ان کی تمام ضروریات کو پوری کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ ان کے حقیقی والدین کوئی اور ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصلی باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ایک اہم واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنے گود لیا تھا، بلکہ ایک غلام کی طرح اسے خریدا، پھر اس کو آزاد کیا اور اس کو اپنے بیٹے کی طرح پال پوس کر بڑا کیا. اور مکے میں بھی ابتدا میں یہ بات مشہور تھی کہ زید محمد کے بیٹے ہیں اور زید بن محمد کے نام سے حضرت زید کو پکارا جاتا تھا. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصلی باپ کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے تو پھر مسلمانوں نے حضرت زید کو زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا اور زید بن حارثہ کے نام سے وہ پکارے جانے لگے. زید بن حارثہ کے اصلی والد کا نام حارث تھا، اس لیے ان کو زید بن حارثہ پکارا جانے لگا. اور پھر اس کے بعد اب تمام کتابوں میں حضرت زید کا نام
زید بن حارثہ ہی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اور اسی حضرت زید کا ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت زید کا نکاح کر دیا۔ حالانکہ اس نکاح کے لیے حضرت زینب اور ان کے بھائی بھی راضی نہیں تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ زید ایک آزاد کردہ غلام ہے اور ہمارا خاندان ان کے مقابلے میں اونچا ہے، ہم اونچے اور اعلیٰ گھرانے کے آدمی ہیں، زید کمزور اور کمتر گھرانے کے آدمی ہیں، ہماری لڑکی کا نکاح زید سے کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کے اور ہمارے خاندان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ اس آیت میں حکم دیا کہ مومنین کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول مسلمانوں کے حق میں دے دیں تو پھر مسلمانوں کو اس حکم کے بجا لانے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ اور رسول کا حکم بجا لائیں۔ چونکہ حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا، اس لیے اب حضرت زینب اور ان کے خاندان والوں کو زید سے نکاح کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، چنانچہ مجبوراً انہوں نے حضرت زید سے نکاح کر لیا۔ لیکن حضرت زینب اونچے خاندان کی، اور خاندان چاہے اونچا ہو یا کمتر، لیکن ان کے اندر ایک احساس سے برتری تھا کہ آئی ایم بیٹر دین ہم، میں ان سے بہتر ہوں تو ان کی بات میں کیوں سنوں۔ چنانچہ ازدواجی زندگی میں دونوں کی بن نہیں رہی اور آئے دن دونوں کے اندر ناچاقی ہوتی رہتی تھی، اور اسی ناچاقی کا تذکرہ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر کیا کرتے تھے۔ ایسے میں ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آ چکا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے اور آپ حضرت زینب سے نکاح کر لیں گے۔ یہاں تک کہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے زید کی بیوی کا یعنی زینب کا نکاح آپ سے کر دیا ہے، اور یہ بات اللہ کے نزدیک مقدر ہے، اٹل ہو چکی ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی گئی تھی، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہ بات سنا دی گئی تو آپ کی طبیعت میں بھی، آپ کے دل میں بھی حضرت زینب سے نکاح کرنے کا شوق پیدا ہو چکا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو چھپائے رکھتے تھے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کئی وجوہات تھیں اس کی، ایک تو یہ کہ اب عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ دیکھو محمد کو کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، گویا کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ یہ بات بڑی شرمندگی کی تھی اور لوگ تانا دینے کا اندیشہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو چھپائے رکھتے تھے۔ چنانچہ یہاں پر یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے ہوا اور کس طرح سے دونوں کے اندر انبن ہوئی اور پھر کیوں طلاق ہوئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیسے نکاح کیا، اور یہ سارے واقعے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا منشا کیا تھا، اللہ کی مرضی اور اس کی حکمت کیا تھی، یہ ساری تفصیلات یہاں پر درج کی گئی ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بامر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ہو گیا، مگر دونوں کی طبیعتوں میں موافقت نہ ہوئی۔ حضرت زید ان کی تیز زبانی اور نسبی شرافت کی بنا پر اپنے کو اونچا سمجھنے اور اطاعت میں کوتاہی کرنے کی شکایت کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بتلا دیا گیا تھا کہ زید ان کو طلاق دیں گے، اس کے بعد زینب رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں آئیں گی۔ ایک روز حضرت زید نے انہی شکایات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ان کو وہ طلاق دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ من جانب اللہ یہ علم ہو چکا تھا کہ واقعہ یوں ہی پیش آنے والا ہے کہ زید ان کو طلاق دے دیں گے، پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی، لیکن دو وجہ سے آپ نے حضرت زید کو طلاق دینے سے روکا۔ اول یہ کہ طلاق دینا اگرچہ شریعت اسلام میں جائز ہے مگر پسندیدہ نہیں، بلکہ ابغض المباحات یعنی جائز چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض و مکروہ ہے، اور تکوینی طور پر کسی کام کا وقوع تشریع حکم کو متاثر نہیں کرتا۔ دوسرے، قلب مبارک میں یہ بھی خیال پیدا ہوا کہ اگر انہوں نے طلاق دے دی اور پھر زینب کا نکاح آپ سے ہوا
تو عرب اپنے دستور جاہلیت کے مطابق یہ طعنے دیں گے کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اگرچہ قرآن نے دستور جاہلیت کو سورہ احزاب کی سابقہ آیات میں ختم کر دیا۔ اس کے بعد کسی مومن کے لیے تو اس کے وسوسے کا بھی خطرہ نہ تھا، مگر کفار جو قرآن ہی کو نہیں مانتے تھے وہ اپنی جاہلانہ رسم یعنی منہ بولے بیٹے کو تمام احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح سمجھنے کی بنا پر زبان طعن دراز کریں گے۔ یہ اندیشہ بھی حضرت زید کو طلاق دینے سے منع کرنے کا سبب بنا۔ اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے یہ محبوبانہ عتاب قرآن کی آیات میں نازل ہوا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، یعنی آپ اس وقت کو یاد کریں جبکہ آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا، مراد اس شخص حضرت زید ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے پہلا انعام تو یہ فرمایا کہ ان کو مشرف و اسلام کر دیا، دوسرے آپ کی صحبت کا شرف عطا فرمایا، اور آپ نے ان پر ایک انعام تو یہ کیا کہ ان کو غلامی سے آزاد کیا، دوسرا یہ کہ ان کی تربیت فرما کر ایسا بنا دیا کہ بڑے بڑے صحابہ بھی ان کی تعظیم کرتے تھے۔ آگے وہ قول نقل کیا جو آپ نے زید سے فرمایا، امسک علیک زوجک واتق اللہ، یعنی اپنی بیوی کو آپ اپنے نکاح میں روکیں، طلاق نہ دیں اور خدا سے ڈریں۔ خدا سے ڈرنے کا حکم اس جگہ اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ طلاق ایک مبغوض و مکروہ فعل ہے، اس سے اجتناب کریں، اور اس معنی سے بھی ہو سکتا ہے کہ نکاح میں روکنے کے بعد طبعی منافرت کی وجہ سے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ آپ کا یہ فرمانا اپنی جگہ صحیح و درست تھا، مگر من جانب اللہ ہونے والے واقعے کا علم ہو جانے اور دل میں حضرت زینب سے نکاح کا ارادہ پیدا ہو جانے کے بعد زید کو طلاق نہ دینے کی نصیحت ایک طرح کی رسمی خیر خواہی کے درجے میں تھی جو شان رسالت کے مناسب نہ تھی، خصوصاً اس لیے کہ اس کے ساتھ لوگوں کے طعنوں کا اندیشہ بھی شامل تھا۔ اس لیے آیت مذکورہ میں عتاب ان الفاظ میں نازل ہوا کہ آپ دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ جب من جانب اللہ حضرت زید کے ساتھ آپ کے نکاح کی خبر مل چکی اور آپ کے دل میں ارادہ نکاح پیدا ہو چکا تو اس ارادے کو چھپا کر ایسی رسمی گفتگو جو آپ کی شان کے مناسب نہیں تھی وہ آپ نے فرمائی، اور لوگوں کے طعنوں کے اندیشے پر فرمایا کہ آپ لوگوں سے ڈرنے لگے، حالانکہ ڈرنا تو آپ کو اللہ ہی سے سزاوار ہے۔ یعنی جب آپ کو یہ معلوم تھا کہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے، اس کی ناراضی کا اس میں کوئی خوف و خطر نہیں، تو پھر محض لوگوں کے طعنوں سے گھبرا کر آپ کے لیے یہ گفتگو مناسب نہیں تھی۔ اس واقعے کی جو تفسیر اوپر لکھی گئی ہے یہ سب تفسیر ابن کثیر اور قرطبی اور روح المعانی سے لی گئی، اور آیت تخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ کی یہ تفسیر کہ وہ چیز جس کو آپ نے دل میں چھپایا تھا وہ ارادہ تھا کہ زید نے طلاق دے دی تو حکم الہی کے مطابق آپ ان سے نکاح کر لیں گے، یہ تفسیر حکیم ترمذی اور ابن ابی حاتم وغیرہ محدثین نے حضرت حسین علی بن حسین زین العابدین کی روایت سے نقل کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دے دی تھی کہ حضرت زینب کو زید طلاق دینے والے ہیں اور اس کے بعد آپ کے نکاح میں وہ آ جائیں گی۔ ابن کثیر نے ابن ابی حاتم کے حوالے سے الفاظ نقل کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلا دیا تھا کہ حضرت زینب بھی ازواج مطہرات میں داخل ہو جائیں گی۔ پھر جب حضرت زید ان کی شکایت لے کر آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو آپ سے بتلا دیا تھا کہ میں ان سے آپ کا نکاح کرا دوں گا، اور آپ اپنے دل میں اس چیز کو چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ جمہور مفسرین زہری، بکر ابن العلا، قشیری، قاضی ابو بکر ابن عربی نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے کہ جس چیز کے دل میں چھپانے کا ذکر کیا گیا وہ بوحی الہی ارادہ نکاح تھا، اور خود الفاظ قرآن سے تائید اسی تفسیر کی ہوتی ہے جو حضرت زین العابدین کی روایت سے اوپر بیان ہوئی ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بتلا دیا کہ دل میں چھپائی ہوئی چیز وہ تھی جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اگلی آیت میں ظاہر فرمایا وہ نکاح ہے حضرت زینب کے ساتھ، جیسا کہ اوپر زوجنا کہا بیان کیا گیا ہے۔ لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنا محمود ہے جب تک کہ کسی مقصود شرعی پر اثر انداز نہ ہو۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کا اخفا کیوں فرمایا جو سبب عتاب بنا؟ جواب یہ ہے کہ اس معاملے میں اصل ضابطہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ ہے کہ جس کام کے کرنے سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہونے اور ان کے طعن و تشنیع میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو تو لوگوں کے دین کی حفاظت اور ان کو طعن و تشنیع کے گناہ سے بچنے کی نیت سے چھوڑ دینا اس صورت میں تو جائز ہے جبکہ یہ فعل خود مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو اور کوئی دینی حکم حلال و حرام کا اس سے متعلق نہ ہو، اگرچہ کہ فعل فی نفسی ہی محمود ہو۔ اس کی نظیر حدیث و سنت میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں جب بیت اللہ کی تعمیر کی گئی تو اس میں کئی چیزیں بنائے ابراہیمی کے خلاف کر دی گئی ہیں۔ اول تو یہ کہ بیت اللہ کا کچھ حصہ تعمیر سے باہر چھوڑ دیا، دوسرے بنائے ابراہیمی میں لوگوں کے بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے 2 دروازے تھے، ایک مشرقی جانب دوسرا مغربی جانب میں، جس کی وجہ سے بیت اللہ میں داخل ہونے اور نکلنے میں زحمت نہ ہوتی تھی۔ اہل جاہلیت نے اس میں 2 تصرف کیے کہ مغربی دروازہ تو بالکل بند کر دیا اور مشرقی دروازہ جو سطح زمین سے متصل تھا اس کو اتنا اونچا کر دیا کہ بغیر سیڑھی کے اس میں داخل نہ ہو سکے، جس سے مقصد یہ تھا کہ وہ جس کو اجازت دے صرف وہ اندر جا سکے۔ اس میں ایک اصول یہ بتایا گیا کہ جیسا کہ حضرت زینب سے نکاح کرنے کا ارادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس لیے بھی پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا تھا کہ آپ کا نکاح زینب سے ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے چھپایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ تانا دیں گے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ آپ اس چیز کو کیوں چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ خود ظاہر کرنے والا تھا، یعنی یہ تو بات اللہ کی طرف سے طے تھی کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کریں گے، لیکن آپ کیوں چھپا رہے تھے؟ یہ بات آپ کو مناسب نہیں تھی، آپ لوگوں سے ڈر کے یہ بات چھپا رہے تھے، لیکن آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ایک تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرما دی گئی، دوسری طرف یہ مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے کسی اچھے کام سے رکنا کس حد تک درست ہے۔ ایسے کاموں سے رکنا درست ہے جو کسی اہم شرعی مقصد کے فوت ہونے کے زد میں نہ ہو، ایسا کام جس کے کرنے سے کوئی حلال و حرام کا فرق نہ پڑتا ہو تو پھر لوگوں کے طعن و تشنیع سے روکنے کے لیے وہ کام چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کام جس کے نہ کرنے سے حلال و حرام میں فرق آتا ہو تو پھر وہ کام لوگوں سے ڈر کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جیسا کہ حضرت زینب سے نکاح کرنا، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بات طے ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، تو پھر منہ بولے بیٹے کی بیوی بھی حقیقی بہو کی طرح نہیں ہے کہ جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے۔ حقیقی بہو سے نکاح ہر حال میں حرام ہے، اگر بیٹا طلاق بھی دے دیا تب بھی اس کا خسر اس کے بعد نکاح نہیں کر سکتا، یہ اصول ہے۔ لیکن منہ بولے بیٹے کا معاملہ الگ ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں، اور اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کی عدت پوری ہو جائے تو پھر اس کا سابقہ خسر اس سے نکاح اگر چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ دینی اصول بنانا تھا، اور جاہلیت کے زمانے میں جو یہ بات مشہور تھی اس کو توڑنا مقصود تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت واضح طور پر اس مسئلے کو صاف کر دیا، اور اس مسئلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرنے کا حکم بھی دیا، راستہ بھی بنا دیا، حکم بھی دیا اور راستہ بھی بنا دیا۔ راستہ اس طرح سے بنایا کہ حضرت زینب اور حضرت زید میں بنتی نہیں تھی اور وہ طلاق دینے پر مجبور ہو گئے تھے، تو اس طرح سے راستہ بن گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اب زید نکاح دے چکے ہیں، طلاق دے چکے ہیں، اب اس زینب سے آپ ہی کو نکاح کرنا ہے، تو یہ عملاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا۔ تو ایک اٹل اصول تھا جس پر عمل کرنا بہت ضروری تھا، اس لیے یہاں پر دین کا ایک مسئلہ درپیش تھا، اور یہاں پر اس پر عمل نہ کرنا ایک مسئلے کو روکنے کے مترادف تھا۔ لیکن دوسرے معاملات میں اگر کوئی حلال و حرام کا فرق نہ آ رہا ہو تو پھر لوگوں کے طعن تشنیع اور فساد سے بچنے کی خاطر دین کے ان امور کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ مثال یہاں دی گئی کہ کعبۃ اللہ ہے، ابھی بھی جو کعبہ بنا ہوا ہے
اس میں باہر ایک حصہ ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، اس کے اطراف ایک چھوٹا سا سیمی سرکل بنا دیا گیا ہے، آدھا دائرہ بنا دیا گیا ہے. اگر اس کے اندر کوئی شخص داخل ہو کر نماز پڑھ لے تو یہ اس بات کے برابر ہے کہ اس نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی. اور پھر کعبے کا اس وقت ایک ہی دروازہ ہے، دو دروازے نہیں ہیں، وہ بھی بہت اونچا ہے، زمین کی سطح سے بہت اونچا ہے، سیڑھی لگا کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے. یہ تعمیر کب ہوئی؟ دور جاہلیت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زمانے سے پہلے جب کعبے کی تعمیر ہوئی تو اس وقت کعبۃ اللہ ایسا تھا کہ اس کے دو دروازے تھے، ایک مشرق کی جانب تھا، ایک مغرب کی جانب تھا، اور لوگ مشرق کے دروازے سے داخل ہوتے، مغرب کے دروازے سے نکل جاتے تھے. تو ہر آدمی کو کعبۃ اللہ کے اندر جانے آنے کی اجازت تھی، آسانی سے ہر کوئی اندر جاتا آتا تھا. لیکن دور جاہلیت میں کیا کیا گیا کہ ایک تو کعبے کے دو میں سے ایک دروازے کو بند کر دیا، مغرب کا دروازہ بند، صرف مشرق کا دروازہ، اور ایک دروازہ بھی سطح زمین سے کافی بلند بنا دیا گیا، اونچا کر دیا گیا، تاکہ ہر آدمی بآسانی اس میں داخل نہ ہو سکے. جس کو یہ لوگ اجازت دیں وہی اس میں داخل ہو، ہر آدمی اندر داخل نہ ہو. اس کے لیے اس کو بلند کر کے بند کر دیا گیا، اور ایک حصہ کعبہ کا جو اندر تھا وہ باہر چھوڑ دیا گیا، اور تھوڑا حصہ باہر چھوڑ کے کعبے کو تعمیر کر دیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کو پرانی طرز تعمیر، جس کو بنائے ابراہیمی کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جس طرح بنائے تھے اسی طرح کعبے کو پھر سے بنا دیا جائے. لیکن اس سے لوگوں میں فساد ہوگا، اور پھر بار بار کعبے کو توڑنے بنانے کی رسم چل پڑے گی. کوئی کہے گا کہ نہیں یہ غلط ہے، پھر میں اس کو صحیح بناؤں گا، پھر آنے والا حکمراں کہے گا کہ نہیں وہ غلط تھا، یہ صحیح ہے، میں اس کو ایسے بناؤں گا. تو اس طرح ایک فیشن بن جائے گا کہ ہر آنے والا حکمراں اس کو توڑتے جائے گا، بناتا جائے گا. تو کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے ایک کھیل تماشا بن جائے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے باوجود اس کو بنائے ابراہیمی میں تبدیل نہیں کی، اور جیسا اب ہے ویسی اس کو چلنے دیا، آج تک ویسی. مگر اس سے کعبے کو توڑ کر پرانے طرز پر بنانے سے دین کے اہم امور میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اس لیے اس کو ویسے چھوڑ دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نو مسلم لوگوں کی غلط فہمی میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو پھر بنائے ابراہیمی کے مطابق بنا دیتا. یہ حدیث سب کتب معتبرہ میں موجود ہے. اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غلط فہمی سے بچانے کے لیے اپنا یہ ارادہ جو شرعاً محمود تھا اس کو ترک کر دیا، اور من جانب اللہ اس پر کوئی عتاب نہیں ہوا، جس سے اس عمل کا عند اللہ مقبول ہونا بھی معلوم ہو گیا. مگر یہ معاملہ بیت اللہ کو بنا ابراہیمی کے مطابق دوبارہ تعمیر کرنے کا ایسا نہیں جس پر کوئی مقصد شرعی موقوف ہو یا جس سے احکام حلال و حرام متعلق ہو، بخلاف واقع نکاح زینب کے کہ اس سے ایک مقصد شرعی متعلق تھا کہ جاہلیت کی رسم بد اور استعال میں باطل کی عملی تردید ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کے متعلقہ بیوی سے نکاح حرام ہے، کیونکہ قدموں میں چلی ہوئی قوموں میں چلی ہوئی غلط رسموں کو توڑنا عملاً جب ہی ممکن ہوتا ہے جب اس کا عملی مظاہرہ ہو. حکم ربانی اسی کی تعمیل کے لیے حضرت زینب کے نکاح سے متعلق ہوا تھا. اس تقریر سے بنائے بیت اللہ کے ترک اور نکاح زینب پر بارشاد خداوندی عمل کے ظاہری تعارض کا جواب ہو گیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی قولی تبلیغ جو سورہ احزاب کی پہلی آیت میں آ چکی ہے اس کو کافی سمجھا، اور اس کے عملی مظاہرے کی حکمت کی طرف نظر نہیں کی گئی. اس لیے باوجود علم و ارادے کے اس کو چھپایا. اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں اس کی اصلاح فرمائی اور اس کا اظہار فرمایا. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا. یعنی ہم نے زینب سے آپ کا نکاح اس لیے کیا تاکہ مسلمانوں پر اس معاملے میں کوئی عملی تنگی پیش نہ آئے کہ منہ بولے بیٹوں کی متعلقہ بیویوں سے نکاح کر سکیں. اور زوجنا کہا کہ لفظی معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو یہ امتیاز بخشا کہ خود ہی نکاح کر دیا جو عام شرائط نکاح سے مستثنی رہا. اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اس نکاح کا حکم دے دیا، اب آپ شرعی قواعد و شرائط کے مطابق ان سے نکاح کر لیں. حضرات مفسرین نے بعض میں پہلے استعمال کو ترجیح دی، بعض میں دوسرے استعمال، یعنی دونوں مطلب اس میں ہیں. ایک مطلب تو آیت کا یہ لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا، تو عام نکاح سے یہ الگ ہو گیا.
لیکن دوسرے معنی مفسرین نے یہ لیے ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کا نکاح کیا، بلکہ آپ کو اللہ نے حکم دیا تھا خاص طور سے، اس لیے آپ کو اب اس نکاح کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور آپ کو کرنا ہی کرنا تھا۔ تو دونوں معنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اگر اللہ کا خاص حکم ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ نے خود کر دیا۔ حضرت زینب کا دوسری عورتوں کے سامنے یہ فرمانا کہ تمہارا نکاح تو تمہارے والدین نے کیا، میرا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کیا۔ حضرت زینب اس پر فخر کرتی تھی بعد میں، اور خاص طور سے ازواج مطہرات کے درمیان میں جب بیٹھک ہوتی تھی تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے طبعی طور پر ایک دوسرے کی چیزوں پر، ایک دوسرے کے فضائل پر اور ایک دوسرے کے اعزاز پر وہ ناز کرتی کہ میں اتنی قابل، میری یہ خصوصیت ہے، یہ میری یہ خصوصیت ہے۔ تو ایسی جب بحث ہوتی تھی تو حضرت زینب ان میں یہ بات کرتی تھی کہ تم سب کا نکاح تو تمہارے والدین نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن میرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ اس پر حضرت زینب کو ناز تھا۔ شبہات و اعتراضات کی جواب کی تمہید۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، یہ تمہید ہے اس نکاح پر پیش آنے والے شکوک و شبہات کی کہ دوسری ازواج کے ہوتے ہوئے اس نکاح کا اہتمام کس لیے کیا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ سنت ہے اللہ کی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں، آپ سے پہلے انبیاء میں بھی جاری رہی ہے کہ بمصالح دینیہ بہت سی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام زیادہ معروف ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے نکاح میں 100 اور سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں 300 بیویاں تھیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی مصالح سے متعدد نکاح کی اجازت ہوئی اور یہ نکاح بھی ان میں شامل ہے تو کوئی وجہ استبعاد کی نہیں، نہ شان نبوت اور رسالت کے منافی ہے، نہ زہد و تقویٰ کی۔ آخری جملے میں یہ بھی فرما دیا کہ نکاح کا معاملہ بھی عام رزق کی طرح من جانب اللہ طے شدہ ہے کہ کس کا نکاح کس سے ہوگا۔ تقدیر ازلی میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس واقعے میں حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان اختلاف طبائع اور زید کی ناراضی، پھر طلاق دینے کا عزم، یہ سب اسی تقویری اور تقدیری امر کی کڑیاں ہیں۔ آگے ان انبیاء علیہ السلام کی خاص صفات کا ذکر ہے جن کے لیے پچھلے زمانے میں متعدد بیویاں رکھنے کی اجازت اوپر معلوم تھی۔ فرمایا الذین یبلغون رسالات، الذین یبلغون رسالات اللہ، یعنی یہ حضرات انبیاء علیہ السلام سبھی اللہ کے پیغامات اپنی اپنی امتوں کو پہنچاتے تھے۔ شاید اس میں انبیاء علیہ السلام کی کثرت ازواج کی حکمت کی طرف بھی اشارہ ہو کہ ان کے تمام اعمال و اقوال امت کو پہنچنا ضروری ہے، اور مردوں کا ایک بڑا حصہ وقت کا اپنے زنانے مکان میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ اس وقت میں جو کوئی وحی نازل ہو یا خود پیغمبر کوئی حکم صادر فرماویں یا کوئی عمل کریں، یہ سب امت کی امانت ہے جس کو ازواج ہی کے ذریعے سے بآسانی امت تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ دوسری صورتیں مشکلات سے خالی نہیں، اس لیے انبیاء کے لیے اگر بیویاں زیادہ ہوں تو ان کی خانگی زندگی کے افعال و اقوال اور ان کی خانگی سیرت عام امت تک پہنچنا سہل ہو جائے گا۔ ایک بہت خاص بات یہاں بیان کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زینب سے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت بھی آپ کے نکاح میں اور بھی بیویاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں بلکہ حکم ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے۔ حضور کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیویاں تھیں اور ایک باندھی بھی تھی۔ اگر باندھی کو بھی ازواج میں شامل کیے جائے تو پھر ازواج کی تعداد 12 تک پہنچ جاتی ہے، مگر عام مسلمان کو 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک وقت میں وہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، ایک وقت 5 نہیں رکھ سکتا۔ ہاں اگر 4 میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو پھر وہ ایک جگہ جو خالی ہوئی، ایک ویکینسی کو پھر فل اپ کر سکتا ہے۔ یہ عام مسلمانوں کے لیے اجازت ہے، لیکن انبیاء کے لیے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت اللہ کی طرف سے خاص طور پر ہے۔ چنانچہ عام مسلمانوں کو 4 رکھنے کی اجازت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 نکاح کرنے تک کی اجازت تھی۔ چنانچہ حضرت زینب سے بھی جس وقت نکاح ہوا اس وقت آپ کے نکاح میں اور بیویاں تھیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ یہ جو پیغمبروں کو زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اجازت صرف آپ کو نہیں بلکہ پچھلے انبیاء کو بھی ایسی اجازت تھی، جس میں سب سے زیادہ بیویاں اگر کسی کی تھیں تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اس میں بہت مشہور ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ ان کے نکاح میں 100 بیویاں تھیں، 100 اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں 300 بیویاں تھیں۔ اس میں ایک بہت اہم بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ پیغمبروں کو زیادہ ازواج رکھنے کا حکم کیوں ہے۔ بعض لوگ نعوذ باللہ بڑی شدید جو ہے مخالفت، اعتراض، تنقید، بلکہ گستاخی کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بہت نکاح کرنے کی اجازت دیے، وہ لوگ نعوذ باللہ عیش کرتے تھے۔ اس قسم کی باتیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں، مسلمان کے ذہن میں تو نہیں آتی، لیکن جو مستشرقین ہیں، جو کرسچن آتھرز ہیں یا جو جیوز ہیں، غیر مسلم آتھرز، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا پیغمبروں کی زندگی کی اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ لوگ ایسے اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ وہ لوگ بہت عیش کرتے تھے، کئی بیویاں رکھتے تھے، کئی نکاح کرتے تھے، ان کے گھروں میں کئی عورتیں رہتی تھی، ایسا ویسا۔ تو یہ بات پیغمبروں کی شان کے خلاف نہیں، اور لوگوں کی سوچ جو ہوتی ہے وہ گندی سوچ ہے تو وہ گندی سوچ سوچتے ہیں، اور اگر آدمی کا ذہن صاف ہے تو پھر وہ حقائق کی طرف توجہ کرتا ہے۔ کیا مصلحت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی؟ تو اصل وجہ یہ بیان کی گئی کہ نبی کی زندگی پوری کی پوری اللہ کی طرف سے ایک امانت ہوتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، گھر میں رہنا باہر رہنا، عبادت کرنا، گھر کی زندگی گزارنا باہر کی زندگی گزارنا، یہ سب کچھ پوری امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے، اور آدمی کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گھر ہی میں گزرتا ہے۔ اس کے گھر کے کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جس کو لوگوں کے سامنے لانا اس لیے ضروری ہے کہ امتی اس کو بھی سنت سمجھ کر عمل کرے تو ان کی زندگی پوری کی پوری عبادت میں آ جائے۔ اس لیے پیغمبروں کو زیادہ نکاح کرنے کا حکم دیا گیا کہ زیادہ عورتیں ان کی ذاتی اور اندرونی اور گھریلو زندگی کو دیکھیں اور وہ بعد میں لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ پیغمبر کی زندگی کا کوئی لمحہ لوگوں سے چھپا ہوا نہ رہ جائے، ہر چیز پیغمبر کی زندگی کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی نکاح کرنے کا حکم دیا۔ ایک واقعہ مجھے اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا یاد آ رہا ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ گیا ہے اور ان کی 300 بیویاں تھی، آپ نے سنا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی جہاد ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی باطل طبقوں سے، اہل باطل سے لڑنا پڑتا تھا، جہاد ہوتا تھا، فوجوں کو بھیجا جاتا تھا، جنگیں ہوتی تھی باضابطہ زوردار، اور ہینڈ ٹو ہینڈ جنگ ہوتی تھی اس زمانے میں۔ آج کی بمباری، بٹن دبا بم برس گئے، سبھی، بلکہ فیس ٹو فیس لڑائی ہوتی تھی۔ تو ایک جہاد ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اس جہاد میں شکست کھا گئے۔ سلیمان علیہ السلام کی فوج شکست کھا گئی، ہار گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو دنیا میں ایک ایسی بادشاہت ہے کہ جس کی نظیر، جس کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی۔ سب سے زبردست بادشاہ تھے سلیمان علیہ السلام، جن کی فوج میں پرندے تھے، جن کی فوج میں جنات تھے، جن کی فوج میں تمام مخلوقات تھیں۔ مچھلیوں پر حکومت چلتی تھی، ہوا پر حکومت چلتی تھی، یا جنہ پر حکومت چلتی تھی، چیونٹیوں کی گفتگو آپ سماعت کرتے تھے، پرندے تھے۔ ایک مرتبہ فوج کی جب آپ نے حاضری لی، اٹینڈنس لی، اور فوج کی جب پریڈ ہوئی تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی فوج کا ایک سپاہی جو ہدہد تھا، ہدہد ایک پرندہ ہے، وہ غائب تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فوج کے دیگر لوگوں سے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اس نے فوج کے ڈسپلین کے خلاف کام کیا ہے، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اگر وہ آئے گا اور صحیح وجہ نہیں بتائے گا تو اس کو میں سخت سزا دوں گا اور ذبح کر ڈالوں گا۔ جب آیا ہدہد تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، جواب طلب کیا اس سے، تو ہدہد نے کہا کہ میں ایک ایسے مقام کو جا کے آ رہا ہوں جس کے بارے میں آپ کو بھی علم نہیں ہے۔ وہاں ایک عورت لوگوں پر حکمراں ہے اور وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے یہ اطلاع آپ کے لیے لانے کے لیے گیا تھا۔ تو خیر اسی سے متعلق وہ پوری تفصیلی واقعات ہیں
جو سورہ نمل کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام زبردست بادشاہ تھے اور ان کی فوج کا شکست کھا جانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میری ساری نسلیں جہاد کیا کریں اور میں اتنے بچے پیدا کروں گا کہ ایک ایک بچہ زبردست سپاہی نکلے گا اور وہ جہاد کرے۔ چنانچہ اسی نیت سے سلیمان علیہ السلام اس دن بہت متاثر ہوئے جبکہ ان کی فوج شکست کھا کر آئی، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آج کی رات میں جتنی بیویوں کے پاس جاؤں گا اور اس سے جتنی اولادیں ہوں گی وہ سب کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف کر دوں گا۔ چنانچہ روایتوں میں لکھا ہے کتاب میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک رات میں 150 بیویوں کے پاس گئے، ایک رات میں 150 بیویوں کے پاس گئے اور اس ارادے سے گئے کہ اس سے ہونے والی اولاد یہ پورے 150 بچے اللہ کے مجاہد بنیں گے۔ لیکن اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ اس رات جتنی بیویوں کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام گئے اس میں سے کسی کو بھی اولاد نہیں، کسی کو بھی نہیں، صرف ایک بیوی کو حمل ٹھہرا اور وہ بھی کچا ہوا اور وہ بیچ میں ساقط ہو گیا، ابارشن ہو گیا، وہ بھی پورا نہیں ہوا۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ سلیمان آپ جس چیز کا ارادہ فرمائے وہ پورا نہیں ہو سکتا، اللہ جس چیز کا ارادہ فرمائے گا وہ پورا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جگہ جگہ ایسی نصیحت کرتے ہیں، ایسی تربیت کرتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی ان کے اندر کوئی ایسا گمان پیدا ہوتا کہ میں یہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دیتے اور یہ ان کو سبق پڑھا دیا جاتا کہ آپ کے کرنے اور آپ کے ارادہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کی مرضی اس کو شامل نہ ہو۔ حالانکہ کوئی برا ارادہ نہیں تھا سلیمان علیہ السلام کا، نیک ارادہ ہی تھا، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے اولاد کی ان کو طلب تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں سہارا نہیں دیا اور اس کو پورا نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے، لوگ آپ سے سوالات کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ کل بتا دوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنا بند ہو۔ ایک دن، 2 دن، کئی دن گزر گئے، جبریل علیہ السلام آئے نہیں، وہ سوال کا جواب ملا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے، لوگ تانا دینے لگے کہ آپ کل بتائیں گے، بولے دیکھو آپ کے پاس جو وحی آتی تھی رک گئی، آپ کا خدا آپ سے ناراض ہو گیا، ایسا ویسا۔ حضور ایک سخت آزمائش میں آئے۔ کئی دن کے بعد جبریل علیہ السلام آئے تو یہ وحی لے کر آئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی بھی یہ بات مت فرمائیے کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، بلکہ جب بھی آپ یہ کہیں کہ کل کروں گا یا بعد میں کروں گا تو آپ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ انشاءاللہ کل کروں، اگر اللہ نے چاہا تو کل کروں گا، اگر اللہ نے نہیں چاہا تو پھر آپ کہاں سے لا دیں جواب۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی عجیب شان ہے، اس کی عجیب سنت ہے کہ وہ پیغمبروں سے بھی ہلکی پھلکی لفزش ہو جاتی اور بھول ہو جاتی اور پیغمبر یہ سمجھنے لگتے کہ میں یہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح اور ان کو آزمائش میں مبتلا کر کے یہ سبق دے دیا جاتا کہ آپ بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، جب اللہ چاہے گا تو کام ہوگا۔ جب پیغمبروں کی ایسی تربیت کی گئی ہے تو آج جو لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں بزرگ یہ کر دیں گے، فلاں بزرگ وہ کر دیں گے، انہوں یہ دے دیتے، انہوں وہ دے دیتے، یہ عقیدہ کتنا غلط ثابت ہوتا ہے، یہ عقیدہ کتنا غلط ثابت ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس کام بنتے، کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، لینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ عقیدہ بہت پختہ ہونا چاہیے مومن کا، اور اس کا تمام چیزوں میں تعلق اللہ ہی سے ہونا چاہیے۔ جو کرنے والا ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ اگر نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا، اللہ اگر چاہے گا تو پھر کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ رد یہ کہ یہاں پر معاملہ پیغمبروں کے نکاح کا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں 100 بیویاں تھیں، سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں 300 بیویاں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 11 بیویاں تھیں۔ ان پیغمبروں کے نکاح میں زائد بیویاں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے گھر کی بھی ہر بات امت تک پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے بیویوں کے ذریعے، عورتوں کے ذریعے بھی ان کی خانگی زندگی کے احوال بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک پہنچانے کا انتظام اور اہتمام فرمایا۔ دوسری صفت انبیاء علیہ السلام کی بیان کی گئی کہ وَتَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، یہ حضرات اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ بمصالح دینیہ اگر ان کو کسی کام کی عملی تبلیغ کا مامور کیا جاتا ہے تو وہ اس میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے
اگر کچھ لوگ اس پر تانا زنی کرے تو اس سے نہیں ڈرتے۔ ایک اشکال اور اس کا جواب، یہاں جبکہ تمام زمرہ انبیاء کا یہ حال بیان فرما دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو اس سے پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہے کہ تخشى الناس، یعنی آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ کس طرح درست ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں انبیاء کا غیر اللہ سے نہ ڈرنا تبلیغ اور رسالت کے معاملے میں بیان ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تانا زنی کا ایک ایسے کام میں پیش آیا جو بظاہر ایک دنیاوی کام تھا، تبلیغ اور رسالت سے اس کا تعلق نہ تھا۔ پھر جب آیات مذکورہ سے آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ نکاح بھی عملی تبلیغ اور رسالت کا ایک جز ہے، تو اس کے بعد آپ کو بھی اس کا خوف نہیں رہا اور یہ نکاح عمل میں لایا گیا۔ اگرچہ بہت سے کفار نے اس پر اعتراضات کیے اور آج تک کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اس سے کوئی اعتراض نہیں کیا اور ڈرے نہیں، بلکہ لوگوں کے تانا یہ ڈر سے آپ نے وہ نکاح چھوڑا نہیں، اللہ کے حکم سے آپ نے وہ نکاح کر لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ سبحان ربك